ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے. آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے. آیت مبارکہ میں ایک بنیادی چیز کا ذکر ہوا ہے جو کہ تقوی ہے. تقوی کے بغیر کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں کوشش کرتا ہے کہ یہ وقت کا ضائع کرنا اور فضول ہے. فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت متقین کے لیے ہے. تقوی کا ساتھ ہونا اللہ پروردگار کا ساتھ ہے. ظاہری مومن کے پاس تقوی ہوتا ہے، حقیقت میں اب اسے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے. اللہ پروردگار کا ساتھ مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ کا ساتھ اپنے ساتھ بھی ہے. مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ساتھ ہے وہ حکم میں ہے. اپنے بندوں کے ساتھ جو اللہ پروردگار کا ساتھ ہے وہ علم میں ہے. اور اللہ پروردگار کی جمیع صفات حسنہ اللہ پروردگار کی ذات کے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کا ذکر فرماتا ہے، وہ اپنے ساتھ کا ذکر متقین کے ساتھ بتاتا ہے. تقوی کا حصول آسان بہت زیادہ ہے. لوگ اس آسانی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس بات کو نہیں پا سکے. اللہ سبحانہ و تعالی بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی تم میں آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی آسانی جو دی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی کو ماں باپ دنیا کی ہر سہولت دے اور وہ ماں باپ کی اس سہولت کی وجہ سے خراب ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اگر ماں باپ اسے سہولت دیتے ہیں تو یہ ماں باپ کی محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ. ماں باپ کب یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ آرام میں نہ ہو، میرا بچہ مشکل میں پڑا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنی مخلوق پر بے بہا بھلے کے دروازے کھولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ بھلے دینے والے سے مخلوق منہ موڑ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غرض و غایت جو یہ آسانی دینے میں ہے وہ حکمت بالغہ بڑی اونچی ہے. وہ تقوی میں جو نظر آتی ہے اس کا ذکر تو یہ ہے کہ جنت کا حصول اور خالق و مالک کی ملاقات آسان ہو جائے.
دیکھیے دنیا میں چوری کرنا کتنا مشکل ہے، ڈاکہ ڈالنا کتنا مشکل ہے، بدماشی کرنا کتنا مشکل ہے، گندے کام دیکھ لیجئے کتنے مشکل ہیں، کتنی رکاوٹیں اللہ پاک نے کھڑی کی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنمی ہو جائے، اللہ اسے آسانی میں جنت دیتا ہے۔ جب کوئی یہ نیک کام کرتا ہے ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اہل محلہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شہر صوبہ ملک دنیا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات نیک اسے بنانے والا، نیکی کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پروردگار کا ارشاد پاک ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ جنت کا حصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، جہنم میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے کہ ہو کے بھی بندے نہیں ہو سکتے، چاہتے جو نہیں ہیں۔ جنت میں ہر کوئی داخل ہونا چاہتا۔ اللہ اپنے بندے کو تقوی کی تعلیم میں آسانی در آسانی عطا کرتا ہے۔ جن کو اللہ نے آسانی دے دی ہے وہ کوئی کبھی مشکل میں پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی انہیں کہے یار آ جاؤ مشکل میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کہے گا تو پاگل ہو گیا، اللہ مجھے آسانی میں سارا کچھ دے رہا ہے، اب میں تیرے ساتھ مارا مارا پھرتا رہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اپنے اللہ پروردگار سے آسانی میں لینا چھوڑ کر کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اکرام جب اس آسانی میں پڑ گئے تھے تو دنیا نے کیا سے کیا نہیں انہیں ڈرایا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ان میں ڈر کی جوں تک نہیں رینگتی تھی، پرواہ تک نہیں کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ ان کی حرکتوں کو دیکھ کر دانگ رہ جاتے تھے، یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں؟ نہ یہ جن ہیں نہ یہ انسان لگتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے جو سمندر میں ایسے چلی آ رہی ہے جیسے خشکی پر بھی چلنا مشکل ہو۔ یہ آسانی تھی جو اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ جو کام آسان ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور جو کام میں مشکل ہے وہ نفس کا ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے بات نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے تو بات بنتی نہیں ہے۔ بات اگر کسی کی بنی ہے تو اللہ نے بنائی ہے۔ فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ، کہ جنت میں تو آسانی تھی، اب مشقت میں پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ۔ یہ مشکل ہے۔ اللہ پروردگار ہمیں آسانی دینا چاہتا ہے۔ جو بات مشکل ہوگی وہ اللہ پروردگار کی بات نہیں ہوگی، وہ نفس کے لیے ہوگی۔ نفس کو مشکل میں ڈالا گیا ہے تاکہ یہ جہنمی نہ ہو جائے، تاکہ یہ جہنمی نہ ہو جائے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو روک لینا، نفس کی مخالفت کرنا، نفس کی ہاں میں ہاں ہرگز نہ ملانا۔ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہاری ہاں ہونی چاہیے۔ جو ان باتوں کو پاتا چلا گیا ہے، قسم خدا کی وہ لوگوں کو مشکل سے نکالتا چلا گیا ہے، اور خود آنکھ جھپکنے سے پہلے پلسرات پار کر کے اپنے محبوب کے انتظار میں محبوب کا یار ہو گیا ہے۔ مشقت میں ڈالنے والی چیز یہ پیٹ لالو کھیت ہے، مشقت سے نکالنے والی چیز تقویٰ ہے، کہ جب کسی کو تقویٰ عطا ہو جاتا ہے، ارشاد خداوندی ہوتا ہے، میں وہاں سے اسے رزق دیتا ہوں جدھر اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ مشقت میں ڈالنے والی چیز نفس ہے، نفس کا کہنا ماننا ہے، نفس کی پیروی کرنا ہے، اور نفس کو مشکل سے نکالنے والی چیز اللہ پروردگار کا کہنا، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت تعلیم میں ماننا ہے۔ کہنا ماننے پر بات ختم ہو جاتی ہے، اور کہنا ماننے کے بعد آگے بات بڑھانے سے بات تو بڑھتی ہے، گالیں تو چوڑی ہوتی چلی جاتی ہیں،
جدھر اللہ نے بات ختم کر دی ہوتی ہے، یہ آگے جب بات بڑھاتا ہے تو یہ اللہ سے زیادہ سیاںا بنتا ہے۔ اللہ وہ گائے کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، سوال پوچھتے چلے گئے اور گائے مخصوص ہوتی چلی گئی، ورنہ حکم میں جو بات آئی تھی بقرۃ آئی تھی، کوئی بھی گائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے ہم اس حکم کو مان لیتے ہیں، آدھی بات تو ماننے پر ختم ہو جاتی، آدھی بات ماننے پر ختم ہو جاتی۔ اچھا دوسری بات سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، اور دوسری بات اللہ خود ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے مانا تو ماننے پر ختم ہو گئی۔ مانا کیا؟ ہم نے عرض کی اللہ تیری منزل کیا، اللہ میرا گھر کہاں، اللہ میری کامیابی کیسے، اللہ میری عید کیسے؟ اللہ پروردگار گھر کا پتہ بتا دیتا ہے، عید کا پتہ بتا دیتا ہے، جو چیز نہیں آتی اس کا بتا دیتا ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ پہلے آدھی بات مکمل ہو گئی، صرف کہنا مان کر کہ جیسے وہ بتاتا چلا جائے ویسے سفر ہوتا چلا جائے، جیسے وہ بتاتا چلا جائے ویسے آنکھ کھلتی چلی جائے، جیسے وہ بتاتا چلا جائے ویسے وہ چیز جو نہیں آتی بناتا چلا جائے، وہ بتاتا چلا جائے، یہ کرتا چلا جائے، ایٹم بم تیار ہو جاتا ہے۔ کتنی آسانی آئی، مشکل ہی کوئی نہیں۔ دیکھیے نا، بڑا بتاتا چلا جائے، اسے پتہ ہے ساری بات کا، ہم ویسے کرتے چلے جائیں۔ اب بھی اگر نہیں ہوتی تو کب ہوگی؟ ہم نے حکم مان لیا اور اس نے سارا بتا دیا، ویسے ہم کرتے چلے گئے۔ لعلکم تتقون، تم متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے۔ کوئی نصیب والا ہے جس کے دل میں یہ بات آتی ہے، اور کوئی نصیب والا ہے اس آئی بات کو دل میں رکھ لیتا ہے، جانے نہیں دیتا، مرتا مر جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ مشکل میں پڑنے والا انسان وہ ہے، جن وہ ہے جو مشکل میں پڑے گی بات مانتا ہے، وہ تو خود مشکل میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ عجیب پاگل ہے، مشکل میں پڑے گی بات مانتا ہے، وہ آسانی کیسے دے سکتا ہے؟ مشکل میں پڑا نفس ہوتا ہے، جب کوئی نفس کی بات مانتا ہے وہ خود چاہتا ہے کہ میں مشکل سے نکل جاؤں، یہ مشکل میں پھنس جائے۔ پھانسی ایک ہی ہوتی ہے، پھندا ایک ہی ہوتا ہے، پیٹ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی برواتا ہے، کوئی اسے بھرتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ میں مشکل سے نکل جاؤں، جب وہ مشکل سے نکلنا چاہتا ہے تو پیٹ بھرنے والے کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے کہ جانتا میں ہوں کہ تیری آسانی کیسے ہے، بتاتا میں جاؤں گا، کرتا تو جانا۔ تو جب مشکل سے نکل جائے گا، آسانی میں پڑ جائے گا، تو تیری ساری چیزیں جو میں نے تجھے دی ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی۔ جنت لینا آسان ہو جائے گا، ماں باپ کی رضا لینا آسان ہو جائے گا، بہن بھائی کو خوش کرنا آسان ہو جائے گا، اہل محلہ میں خوشیاں بانٹنا آسان ہو جائے گا۔ کیا نہیں ہو جائے گا؟ جب کرنے والا اس کے ساتھ اللہ پروردگار ہوگا، بتاتا وہ جائے گا، صحت وہ دیتا جائے گا، شفا وہ دیتا جائے گا، جنت وہ دیتا جائے گا، غازی شہید وہ کرتا جائے گا، سارا کچھ وہ کرتا جائے گا، اور ہاتھ تیرا ہوگا، ید اللہ فوق ایدیہم، اور تیرے ہاتھ پر تیرے محبوب اللہ کا مالک کا ہاتھ ہوگا۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو نفس نہ کرے، بندہ اللہ کا کرے اور نفس سے کروائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس نیکی کرے نا تو اس کی نیکی بڑی عجیب ہے، نام تو اس کا نیکی ہوتا ہے لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی، شیخی ہوتی ہے۔
غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، ریا ہوتا ہے. جو نفس کے پاس ہے وہ اس کا ظاہر ہوتا ہے اور کچھ نہیں اس میں ہوتا، نیکی وہ نہیں ہوتی. نفس کی نیکی نفس چاہے تو کرتی ہے، چاہے تو کرتا ہے، اگر نفس نہ چاہے تو نہیں کرتا. کیوں؟ اسے جو نیکی وہ نہیں چاہتا کرنے میں موت نظر آتی ہے، اسے موت نظر آتی ہے. وہ کھانے پینے کی تو نیکی کرنا چاہتا ہے، لعلکم تتقون کی بات ہونے لگی ہے. کھانے پینے کی تو نیکی کرنا چاہتا ہے، شادی بیاہ کی تو نیکی کرنا چاہتا ہے، حلال کی ساری نیکیاں کرنا چاہتا ہے. اور جو نفس کے لیے حرام ہے وہ نہیں وہ کرنا چاہتا. نفس کے لیے کیا حرام ہے؟ یہ کھائے نہ، یہ پیے نہ، یہ شادی بیاہ نہ کرے، یہ اس کے بغیر مر جائے، یہ حرام ہے نا. یہ نہیں کرنا چاہتا. روزے میں اللہ کرواتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے. نیکی در حقیقت وہ ہوتی ہے دل مانے یا نہ مانے، نفس مانے یا نہ مانے، حکم اس کا ہے، اللہ کے بندے نے ماننا ہی ماننا. جب کوئی روزہ رکھنے لگتا ہے نیند میں اٹھنا پڑتا ہے، نیند میں کھانا پڑتا ہے، نیند میں انتظام کرنا پڑتا ہے، اور نظر یہ آتا ہے کہ سارا دن بھوکا بھی رہنا ہے، پیاسا بھی رہنا ہے، روزہ میں نے رکھنا ہے. اب جب اٹھتا ہے تو نفس روزہ نہیں رکھنا چاہتا، روزہ نہیں رکھنا چاہتا. سچی بات ہے، جو سچی بات ہے وہ کرنا نیکی ہوتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے. ہم اللہ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے عظیم بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تعلیم دی، اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچائی، اور نہ نفس ماننے والے کو ہم نے اللہ کا حکم سنا کر نیکی پر مجبور کر دیا، نیکی پر مجبور کر دیا. نفس نہیں مانتا، اللہ کا بندہ اسے منواتا ہے، کہ اس لیے منواتا ہے کہ اس نے اللہ کا حکم مان لیا ہوتا، آدھا کام اس نے مکمل کر دیا ہوتا. اور جب روزہ کھولنے کا وقت قریب آتا چلا جاتا ہے، اس کا روزہ کھولنے کو، کس کا؟ نفس کا روزہ کھولنے کو بڑا دل کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے روزہ کھولنے کی طرف جاتا ہے. اللہ کے بندے نے اسے باندھا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے نے اللہ کا حکم مان لیا ہوتا ہے، اسے باندھا ہوتا ہے. نفس کی نیکی چیخی ہوتی ہے، نیکی کوئی نہیں ہوتی. اس کا دل مانتا ہے تو نیکی کرتا ہے، دل نہیں مانتا تو نیکی نہیں کرتا. یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، دل مانے یا نہ مانے یہ اللہ کا حکم مانتا ہے. منزل آسان ہے. یہ پوچھتا ہے اللہ میرا گھر، یہ پوچھتا ہے اللہ میری منزل، یہ پوچھتا ہے اللہ میرا سامان. جو یہ پوچھتا چلا جاتا ہے اللہ اسے بتاتا چلا جاتا ہے. ماننے پر آدھا کام اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی پھر آسانی لیے چلا جاتا ہے کام سارا ہی مکمل ہو جاتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں متقی کر دوں، اپنا ساتھ دے دوں. جو سارا کچھ میں نے تمہیں آسانی میں دیا تمہارے ہاتھ آ جائے. روزے کے قریب نفس نیکی بھاگ بھاگ کر کرنا چاہتا ہے، تو روزے میں وہ نیکی کا پتہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نفس جو نیکی کرنا چاہتا ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، روزہ کھولنا چاہتا ہے. اگر کوئی روزہ رکھے نہ کھولے گا کیا؟ کھولے گا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ رکھواتا بھی ہے کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزہ رکھواتا بھی ہے، روزہ کھولتا بھی ہے، اور روزہ کھولنے پر بخشش ہماری کا اعلان فرماتا ہے
اور اللہ کی ملاقات پر اللہ ہمیں خوشخبری دیتا ہے کہ تم میرے ہو میں تیرا ہوں. کتنی بڑی عطا ہے جو اللہ اپنے بندے پر روزے میں کرتا ہے. نیکی وہ ہوتی ہے دل مانے یا نہ مانے. ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، بات اللہ ادھر ختم کر دیتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے نماز میں اپنے دھیان کو، اپنے خیال کو، اپنے اندر کو کس طرح کھلا چھوڑا تھا. اللہ ہر جگہ ایک ہی بات دیکھتا ہے کہ یہ میرے حکم کی ادائیگی میں کیسے لگا ہوا تھا. بس یہ حکم کی ادائیگی میں جو لگا ہوتا ہے اللہ ادھر بات ختم کر دیتا ہے. اللہ اسے آگے نہیں جاتا. وسوسے آ رہے ہیں، طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، کیا سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب اللہ کو پتا ہے. جو اس میں موجود ہے وہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ حیات دے رہا ہوتا ہے، اللہ اشار دے رہا ہوتا ہے، اللہ قربانی دے رہا ہوتا ہے. اللہ اپنی صفات کے رنگ میں اسے رنگ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے. اور جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں وہ کدھر سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ساری چیزیں موجود ہیں، وہ ہمیں ساری چیزیں موجود. اللہ کب ان کو دیکھتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ کب ان کو دیکھتا ہے؟ اللہ جب اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے تو ایک ہی بات دیکھتا ہے کہ اس نے میرا حکم مان لیا. بات ختم ہو جاتی. حکم ماننے والے کو پھر اللہ پروردگار منزل کا پتہ بتاتا چلا جاتا ہے، جنت کی راہ سمجھاتا چلا جاتا ہے، اس کا ایٹم بم اس سے بنواتا چلا جاتا ہے. کیا کچھ نہیں پھر اللہ کرتا، آسانی میں بتاتا چلا جاتا ہے اور یہ آسانی میں مانتا چلا جاتا ہے. اور مشکل تو ہوتی جہنم خریدنے میں ہے، بدماشی کرنے میں ہے، ورنہ آسانی میں جو جنت ملتی ہے وہ مشکل کب ہے؟ جاہدوا فینا، تم میرے حکم کو مان لینا، لنہدینہم سبلنا، میں تمہیں بتاتا چلا جاؤں گا، تمہارا ایٹم بم تیار ہو جائے گا. یہ سارا کچھ اللہ پروردگار نے کیا ہے. کتب علیکم الصیام میں جو ہم پر روزہ فرض ہوا ہے وہ اللہ کا حکم ماننا ہے. روزہ رکھنے لگو تو اللہ کا حکم مانا ہے، روزے کے دوران اللہ کا حکم مانا ہے، روزہ کھونے پر اللہ کا حکم مانا ہے. نفس کا حکم تو تب مانتے جب یہ روزہ نہ رکھنا چاہتا اور ہم بھی روزہ نہ رکھتے. نفس کا حکم تو تب مانتے جب یہ دوپہر کو روزہ کھولنا چاہتا اور ہم روزہ کھول دیتے. ہم نے تو اس کا مانا ہی کچھ نہیں ہے. فنہى النفس عن الهوى، ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا جنت ٹھکانہ اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم کس نے پورا کیا. لا يضيع أجر المحسنين، اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ خوشخبری ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اب نیکی ایک ہی ہے جس سے آدھا ہمارا کام وہ نیکی کرنے پر ہو جاتا ہے اور باقی آدھا کام جو بچا ہوتا ہے اللہ کے وعدے برحق میں پورا ہو جاتا ہے. انک لا تخلف المیعاد، کتنی بڑی عطا ہے. کہنا مانا، نفس نہیں مانا روزہ رکھ دیا، کہنا مانا روزہ افطار کر دیا. نہ ادھر نفس مانا اور نہ ہم ادھر نفس کی مانے، نہ ادھر نفس مانا اور نہ ادھر ہم نفس کی مانے. اول بھی اس کا کہنا مانا ہے اور آخر بھی اس کا کہنا مانا ہے. اول بھی اس کا کلمہ پڑا ہے اور آخر بھی اس کا کلمہ. یہ خاتمہ بالخیر ہے. پوری زندگی تو اس کی نافرمانی کرتا رہے. جنت دینے والا اسے جنت دینا چاہے اور یہ جنت کو نعوذ باللہ من ناپرے کرتا رہے اور آخری لمحے جو اس نے کیا ہے وہ اس کے سامنے نہ آئے جنت آ جائے. پاگل ہے نا، اسے پتا نہیں ہے. اگر اسے پتا ہوتا کہ آدھا کام میرا اس کو حکم ماننے پر ہو جاتا ہے اور باقی شدہ کام اللہ خود کر دیتا ہے تو یہ ہوتا اور اس کا اللہ ہوتا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہ ہوتا. ادھر اللہ بات ختم کر دے نا، اس سے ذرا بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے آگے ذرا نہ بڑھو. جب اللہ پروردگار اپنا حکم دے دیتا ہے، اللہ جب بات ختم کر دیتا ہے اس سے آگے بات نہیں ہونی چاہیے. آگے مشقت ہی مشقت ہے، آگے تکلیف ہی تکلیف ہے، آگے عذاب ہی عذاب ہے، آگے جہنم ہی جہنم ہے. قسم خدا کی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جب اللہ بات ختم کر دے، وہ جو حکم دے دے اس حکم کو مان لو. قیامت تک یہی ہوتا چلا جائے. آدھی بات ختم ہو گئی،
اب آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آدھی بات نبی رسول علیہ السلام منظر پر پہنچانے کے لیے، ہمیں اپنے گھر پہنچانے کے لیے، ہمارا جو ایٹم بم نہیں بنتا وہ بنانے کے لیے بتاتے چلے جائیں گے. سنت رسول علیہ السلام قیامت تک یہ دو چیزیں ہیں. کیا رہ گیا جو بنا نہیں؟ کیا رہ گیا جو اللہ سے ملا نہیں؟ اور ملا بھی کیسے ہے؟ کرنا بھی کچھ نہیں پڑا. ادھر سر ہاں ہلا دی، سر کو ہلا دیا، اور ادھر جو بتا دیا وہ کر دیا. کل قیامت کا دن ہوگا، فرشتے جب ظاہر اعمال کو دیکھیں گے اپنے رجسٹروں کو تھام لیں گے اور اسے کہیں گے کہ جہنم میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ کا بندہ کہے گا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے کچھ کیا ان کو پکڑو، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. حکم اللہ کا ہوتا تھا، سر تن سے جدا میں کر دیا کرتا تھا. حکم اللہ کا ہوتا تھا اور پکڑ کا درے میں اسے مار دیا کرتا تھا. میں نے تو کچھ نہیں کیا. فرشتوں کو جو حکم ہوا ہے وہی کرتے ہیں. قتل کرنے والوں کا وہ قتل لکھ دیتے ہیں. علم میں تو اللہ جانتا ہے نا، علم میں تو اللہ جانتا ہے قتل کرنے والے نے کیوں قتل کیا ہے، کس کے کہنے پر قتل کیا ہے. یہ مجاہد نفس کی بات مان کر کافروں کو قتل کرتا ہے یا اللہ کی بات مان کر یہ کافروں کو قتل کرتا ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے نا. یا اللہ کا بندہ جانتا ہے جس نے یہ تعلیم علم الہی دیا ہوتا ہے، اس کے ذہن کو بدلا ہوتا ہے، اس کے دل کو بدلا ہوتا ہے، اس کے اعضاء کو بدلا ہوتا ہے، اس کے پہلے انگ مٹا کر نئے انگ اسے نوری دیے ہوتے. دین آسانی کا نام ہے، مشکل میں وہ پڑا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا. تقویٰ نام اسی کا ہے، جدھر اللہ ہے ادھر ہونا چاہیے، اور جدھر اللہ کے ساتھ نہیں ادھر کا بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جدھر اللہ بات ختم کر دے اس سے آگے بات بڑھانے کے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. شیطان بڑا سیاح بنا تھا، اور بنا بھی کس کے سامنے تھا؟ اللہ کے سامنے. بڑا فلاسفر تھا بنا ہوا، پاگل، اسی لیے لعنتی ہوا. اللہ نبی رسول اپنے بڑوں کے سامنے کیا بولنا، اور بڑے وہ ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے سامنے کیا بولنا. جو چیز چاہیے تھی وہ عطا ہو گئی ہے، جو ایٹم بم بنانا چاہتے تھے اس کا وہ پتہ بتا گئے ہیں. اتنی آسان ہے. اب اگر تو اپنی منزل نہیں چاہتا، اپنے گھر جانا نہیں چاہتا، کسی اور کے ساتھ اغوا ہونا چاہتا ہے، تو پھر تو فلاسفر بنے، سیاح بنے اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے. ورنہ مومن کی بات اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ ارشاد پاک فرماتا ہے ایمان والوں کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا ہے. نفس روزہ رکھنا نہیں چاہے گا تو میرا کہنا ماننا، اور جدھر وہ روزہ کھولنا چاہے تو میرا کہنا ماننا. یہ نیکی کوئی نیکی نہیں ہوتی. نفس مانے تو کر دیا اور نفس نہ مانے تو چھوڑ دیا. یہ نیکی ہرگز نیکی نہیں ہے. نیکی ایک ہی ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو نبی رسول کی سنت تعلیم میں اس کو مانتے چلے جاؤ کہ اس میں بھلا اللہ کا نہیں ہے. اللہ کو ہمارے کوئی بھلے کی ضرورت نہیں. اس میں بھلا کس کا؟ ہمارا بھلا ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، گھر سے دور ہیں، منظر سے دور ہیں، اللہ نبی رسول سے دور ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو جائے تو پوچھا اگر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوچھا اگر ہے تو اب کیا کرو؟ جیسے وہ بتاتے چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی منزل میں دعوت کرو، اپنے محبوب کے قرب میں داخل ہو جاؤ. اب ہمارا کام صرف اتنا ہی ہوا کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا، اور اللہ پروردگار نے اس حکم کے سوال میں ہمارے سوال کو، خیرات کو دے کر پورا فرما دیا. اے ایمان والوں، یہ عطائیں میں پہلے کرتا آیا ہوں. پہلی عطا جو میں نے کی تو یہ شیطان مردود لعنتی تھا کہ اس نے میرے حکم کا انکار کر دیا، مشکل میں پڑ گیا. ایسی وہ آج تک مشکل میں پڑا ہوا ہے، فراری ہے، بگوڑا ہے، بھاگتے ہی چلا جا رہا ہے. ایمان اتنا بھی اللہ پر نہیں رکھتا کہ اللہ سے مانگ کر ہی میں لایا ہوں سارا کچھ، قیامت تک مجھے کوئی نہیں مار سکتا. لیکن ایمان اتنا نہیں رکھتا، پھر بھی بھاگ کے اپنی جان بچاتا ہے. کسی نے اسے پوچھا کہ تو اب اللہ پر اتنا بھی ایمان نہیں رکھتا کہ اب بھی تو بھاگ کے جان اپنی بچاتا ہے؟ کہنے لگا پتہ ہے بات کیا ہے؟
یہ مجھ پر لعنت کا اثر ہے کہ میرا ایمان اللہ پر ایسے ہو گیا ہے. میں جب بھاگتا ہوں تو میرے دل میں یہ آتا ہے کہ میں الی یوم الدین قیامت تک کی زندگی مانگ کر لایا ہوں. جب میں بھاگتا ہوں تو میرے دل میں یہ آتا ہے کہ تیری قیامت تو یہی ہے کہ تو مر جائے. تیری قیامت جو تجھ پر آنے والی ہے وہ یہی ہے لعنتی کہ تو مر جائے. اب قیامت میری وہ لمحہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ وہ آخری آ گیا ہے کہ جب قیامت برپا ہونے والی ہے تو فوراً میرے دل میں جب یہ بات آتی ہے میں بھاگنا شروع کر دیتا ہوں کہ الی یوم الدین کا مطلب ہے قیامت تک، اور میری قیامت کا لمحہ یہی ہے. جب بندہ لعنتی ہو جاتا ہے اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ کے حکم کا رجوع کرتا ہے ساری باتیں اسے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کتنا بھی بڑا مینٹل کیس وہ ہوتا ہے، مینٹل کیس میں اپنے اوپر مشکلوں پر مشکلیں ڈالتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کا وزن بھی اپنے اوپر ڈالتا ہے. کتنا بڑا بھی مینٹل کیس کیوں نہیں ہوتا، جیسے ہی اللہ کے حکم سے رجوع کرتا ہے اللہ اسے بتانا شروع کر دیتا، اس کی منظر اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہے، گھر اس کا اس کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. نیکی ایک ہی ہے، کبھی بھولنا نہ اس بات کو. اللہ ایک ہی ہے، بھولنا نہ کبھی بھی اس بات کو. اللہ ہی حکم دینے والا اور کوئی حکم نہیں دے سکتا. مالک حکم دیتا ہے ہمیشہ، مملوک اپنے مالک کو حکم نہیں دیتی. نیکی ایک ہی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے اس کو مان لینا. بس جو وہ کہہ دیتا ہے یہی نیکی ہے، مان لو اس کو. جو اللہ کا بندہ کہہ دیتا ہے مان لو یہی نیکی ہے کہ اللہ نے یہی فرمایا ہوا ہے. نیکی ایک ہی ہے، جو اللہ کہہ دیتا اس کو مان لو، اور پھر جیسے اللہ بتاتا چلا جاتا ہے وہ اپنا سفر بنا لو. 4 روزہ زندگی ہے، 4 روزہ کیا ایک لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ جلد ختم ہو جانے والی ہے اور ہماری منزل بہت دور ہے. ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. آسانی یہی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے منزل پر پہنچ جائیں. وہ یہی ہے کہ جو وہ کہتا ہے اور بتاتا ہے اس پر چلتے چلے جاؤ. اگر راستے میں بھی کچھ ہو گیا تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر 100 بندوں کا قاتل جنتی ہو سکتا ہے تو امت مرحومہ نبی رسول پر کلمہ پڑھنے والے کی تو شان ہی اللہ بڑی بلند فرماتا ہے. کامیابی ہی کامیابی ہے. آئیے اس روزے کی حقیقت رحمت محبت کو جانیں اور نیکی وہ کریں جو اللہ کا حکم ہمیں بتاتا ہے اور نبی رسول کی سنت اس حکم پر عمل کرواتی ہے. اس کے علاوہ مومن کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں کے عملوں کو دیکھ دیکھ کر یہ بڑا سٹ پٹاتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے. اپنی پریشانی کا اسے بیچارے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اپنی نظروں سے سب کو اللہ کا بندہ دیکھتا ہے اور اپنی نظروں سے سب کو اللہ کے بندے سے نکال باہر کرتا ہے. خود ہی اسے جنتی دیکھتا ہے اور خود ہی اسے جہنمی دیکھتا ہے. کتنی اونچی نظر اس میں آ گئی ہے. اور دیکھ بیچارہ کیا رہا ہوتا ہے، مخلوق کی عمل دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اگر اتنے بڑے عمل کی بات ہوتی تو یہ مکہ المکرمہ کے جتنے بھی کافر مشرک شرک کفر کرنے والے تھے وہ ان کا رنگ کیسے بدل گیا. ان کا رنگ بدلنے کے لیے معلم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے آپ نے تعلیم ان کی فرمائی. ان کا نہ کفر رہا، نہ ان کا شرک رہا، نہ ان کی منافقت رہی. وہ کچھ بھی تو ان میں نہ بچا. اگر کوئی چیز ان میں تھی الا اللہ، اللہ پروردگار ہی سما گیا ان کے دلوں میں. بس آج ہم پر یہ برا وقت آ گیا ہے کہ ہمارے کیا کہیں، مولوی کہیں، صوفیہ کہیں، پیر کہیں، علماء کہیں، سائیں کہیں، کیا کہیں، لفظ ہی نہیں کوئی ملتا. کوئی بڑے سے بڑا، یہ ان کے نام اس لیے نہیں ہے نا، یہ نیکی کی طرف بلانے والے. ان میں بڑے سے بڑا اگر کوئی بات کرتا ہے تو عملوں کی بات تو کرتا ہے، اور جو عمل کی بنیاد اللہ کا حکم ہے اور نبی رسول کی سنت پر، اس حکم پر عمل ہے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. اس کی کوئی بات نہیں کرتا. عمل دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کو ہم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. کہیں انہیں جنتی بنا دیتے ہیں، کہیں انہیں جہنمی بنا دیتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں یہ بنانے والے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے.
اور اللہ جب بنانے پر آتا ہے تو اللہ نے یہ تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی اپنے حکم میں علم دے کر سارا کچھ کیا ہے. اگر یہ جہالت نہ کسی کی ختم ہوتی، یہ جاہلوں کو عالم بنانے والا اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ السلام نہ آتا تو دین کس چیز کا نام ہوتا؟ دین اللہ پروردگار سے علم ہے، کوئی تعلیم کی بات نہیں کرتا، تزکیہ، حکمت و دانائی کی بات نہیں کرتا، معلم اللہ کے بندوں کی بات نہیں کرتا کہ دین کی حقیقت یہ ہے. بات کیا کرتا ہے؟ عمل کی بات کرتا ہے کہ اس کا عمل کفر والا ہے، اس کا عمل شرک والا ہے. ادھر تو جنتیوں والے بھی عمل ہو جائیں، یہ عملوں سے نہیں جنت میں بندہ جاتا. یہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم سے علم الہی ہوتا ہے. یہ دل پاک صاف اخلاص والا ہو جاتا ہے تب کوئی جنت میں جاتا ہے، اللہ کی ملاقات کرتا ہے، ورنہ بڑے بڑے اونچے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنمی ہو جاتے ہیں. اخلاص کی دولت حاصل کرنے والے نہیں رہ گئے، تقوی کی دولت حاصل کرنے والے نہیں رہ گئے، اندر کی پلیتی گندگی دور کرنے والے نہیں رہ گئے. اندر کفر شرک قسم خدا کی بھرا ہوتا ہے، لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو جہنمی بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ تو کرتے ہیں. یہ پاکی، یہ تقوی، یہ دل کا اخلاص، یہ نیکیاں جو اللہ پروردگار بتاتا ہے جس کی وجہ سے ظاہری عمل قبول ہوتے ہیں، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی نے جب آ کر تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی فرمائی تھی تو باطن اس کو پاک و صاف کیا تھا، اسے اخلاص کی دولت دی تھی، اسے اللہ پروردگار کے علم الہی میں مشاہدہ، ملاقات، اللہ کا ساتھ دیا تھا. یہ ظاہری عمل نہیں آپ کروانے آئے تھے، یہ ظاہری عمل تو حقیقت میں وہ جو باطن میں اللہ کا کہنا ماننا ہے اس کو ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کا کہنا ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ جو عمل نہیں کرتے یہ اللہ کا کہنا ماننے والے لوگ نہیں ہیں. اب اگر کوئی کافرانہ مشرکانہ عمل کرتا ہے تو ایک ہی بات اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کا کہنا نہیں مانتا. اب اسے اللہ کا کہنا منوانا ہے، تعلیم کر کے منوایا جا سکتا ہے، اس کے دل کو پاک و صاف کر کے منوایا جا سکتا ہے، اس میں کلمے کی حقیقت ڈال کر منوایا جا سکتا ہے. اب یہ تو بات پتہ ہو گئی، یہ تو بات ہرگز پتہ نہیں لگی کلمہ پڑھنے والا کافر مشرک ہو گیا. فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرنا اور مشرکین کی راہ اختیار نہ کرنا، یہ اس کا مطلب ہے. انکار کرنے والا نماز روزے کا وہ تو کافر ہو جاتا ہے. ایک انکار نہیں کرتا، مانتا اپنے اللہ کو ہی ہے، محبت اللہ نبی رسول سے ہی کرتا ہے، لیکن شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے. اور ایک کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر مشرک نہیں ہو جاتا. ایمان اور چیز ہے اور عمل اور چیز ہے. کوئی نصیب والا ہے جو آج اپنے باطن کو تقوی کی دولت سے، اخلاص کی دولت سے، اللہ کی رضا کی دولت سے، حقیقت، رحمت، محبت کے علم کی دولت سے اپنے باطن کو رنگتا ہے. یہ الہی رنگ ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جانا. ایسے نہیں اللہ پروردگار اتنی بڑی بات ہمیں فرما کر اپنے سچے بندوں کی بڑی ذمہ داری بتاتا اور اللہ کے بندوں کو اس میں کامیابی دینے کا بھی سناتا ہے، کیونکہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جو کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پروردگار ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرمائے، اپنی رضا کے لیے پسند فرمائے. ہم اللہ کا حکم مانیں اور حکم پر عمل، اپنی منزل پر پہنچنا نبی رسول کی سنت میں ادا کریں. اور پوری دنیا میں یہ دو ہی باتیں جو نجات کے لیے کافی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں تیسری بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے. پھر کیا ہوا؟ کافر ہے تو مشرک ہے تو اللہ کی مخلوق. وہ جی مسلمان ہے، کام گندے کرتا ہے، پھر کیا ہوا؟ مسلمان ہے نا، یہ گندے کام
کہیں نہیں رہ جاتے، کافروں میں ہو تو پھر نہیں رہ جاتے، مسلمانوں میں ہو تو پھر نہیں رہ جاتے، جب ان کے باطن سے جہالت نکل جائے اور تعلیم کا نور آ جائے۔ جو کام کرنے والا، جس طرح بھائی محمد الیاس فرما رہے تھے، جو کام کرنے والا ہے وہ یہی کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہم چاہتے ہیں بس ہم حکم سنا کے اونچے بن جائیں کہ میں بڑا عمل کرنے والا ہوں، اور وہ تو ہے ہی فارغ ہے۔ یہ حکم سنانے کی اگر بات ہوتی تو قرآن آپ پر نازل ہوتا چلا جاتا اور آپ حکم اللہ کے بتاتے چلے جاتے۔ نبی رسول نے 23 سال دنیا میں رہ کر یہ بتایا ہے کہ تعلیم اس کا نام ہے، نمونہ میرا بہترین ہوگا، اور اس نمونے کی تعلیم حکم اللہ پروردگار میں تمہیں دیتا چلا جاؤں۔ وما توفیقی